بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ، اور جب قبضہ کر لے مستاجر اجرت پر لینے والا گھر پر، فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، تو اس پر اجرت لازم ہے، وَإِن لَمْ يَسْكُنْهَا، اگرچہ وہ اس میں رہائش نہ کرے، فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِّن يَدِهِ، پس اگر غصب کر لیا اس کو غاصب نے اس کے قبضہ سے، سَقَطَتِ الْأُجْرَةُ، تو اجرت ساقط ہو جائے گی، وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، اور اگر اس میں پائے کوئی عیب، يَضُرُّ بِالسُّكْنَى، جو نقصان دہ ہو رہائش کے لیے، فَلَهُ الْفَسْخُ، تو اس کے لیے فسخ جائز ہے۔ گھر کرایہ پر لیا اور قبضہ کر لیا تو اجرت لازم ہو جائے گی، اگرچہ وہ اس میں رہائش نہ بھی رکھے۔ اگر کرایہ دار سے کسی غاصب نے غصب کر لیا تو اب اجرت بھی ساقط ہو جائے گی۔ اگر کرایہ دار نے اس گھر میں کوئی عیب پایا جس کی وجہ سے رہائش مشکل ہے، تو کرایہ دار اس اجارے کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔ گھر کرایہ پر لیا تو جب قبضہ کرے گا تو اجرت لازم ہو جائے گی، خواہ وہ رہائش رکھے یا نہ رکھے۔ اگر کرایہ دار سے کسی غاصب نے غصب کر لیا تو اب اجرت ساقط ہو جائے گی، کرایہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کرایہ والے گھر میں کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے رہائش رکھنا مشکل ہے، تو اب کرایہ دار اس اجرت کو، اس اجارے کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔ وَإِذَا خَرَبَتِ الدَّارُ، جب ویران ہو جائے گھر، أَوْ انقطع شرب الزَّيْعَةِ، یا ختم ہو جائے زمین کا پانی، أَوْ انقطع الماء عن الرُّحَى، یا ختم ہو جائے پانی چکی سے، انفسخت الإجارة، تو اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ گھر اجرت پر لیا لیکن وہ ویران ہو گیا، زمین اجرت پر لی لیکن اس کی طرف جو پانی آتا ہے وہ ختم ہو گیا، چکی اجرت پر لی تھی لیکن اس کا پانی بھی ختم ہو گیا، یعنی وہ پن چکی تھی، تو اب اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ گھر اجرت پر لیا تھا، ویران ہو گیا، زمین اجرت پر لی تھی لیکن اس کی طرف آنے والا جو پانی ہے وہ ختم ہو گیا، چکی اجرت پر لی تھی، پن چکی اجرت پر لی تھی اور پانی اس کا ختم ہو گیا، تو اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب مر جائے، أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، متعاقدین میں سے کوئی ایک، وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ، اور تحقیق اس نے کیا تھا عقد اجارے کا اپنے لیے، تو انفسخت الإجارة، اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ، اور اگر اس نے اجارہ کا عقد کیا تھا اپنے غیر کے لیے، لم ينفسخ، تو فسخ نہیں ہوگا۔ اجارہ ہوا، پھر متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، تو دیکھیں گے اس نے اجارے کا عقد اپنے لیے کیا تھا یا کسی اور کے لیے۔ اگر اپنے لیے کیا تھا پھر تو اجارہ فسخ ہو جائے گا، کسی اور کے لیے کیا تھا تو اجارہ فسخ نہیں ہوگا۔ اجارہ ہوا، پھر متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، موجر مستاجر میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، تو دیکھیں گے اس نے عقد اجارہ اپنے لیے کیا تھا یا کسی اور کے لیے۔ اگر اپنے لیے کیا تھا تو اجارہ فسخ ہو جائے گا، کسی اور کے لیے کیا تھا تو اجارہ فسخ نہیں ہوگا۔ وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ، اور صحیح ہے خیار کی شرط لگانا، فی الإجارة، اجارہ میں، کما فی البیع، جس طرح کے بیع میں۔ جس طرح بیع میں خیار شرط جائز ہے، اسی طرح اجارہ میں بھی خیار شرط جائز ہے۔ مثلا زمین کرایہ پر لے لی اور یہ کہا مجھے 3 دن کا اختیار ہے، اگر چاہوں تو اجارہ کو پکا کر لوں اور اگر چاہوں تو اجارے کو فسخ کر لوں، تو یہ جائز ہے۔ جس طرح بیع میں خیار شرط جائز ہے، اجارے میں بھی خیار شرط جائز ہے۔ مثلا زمین اجرت پر لی یہ کہتے ہوئے کہ مجھے خیار شرط ہوگا، 3 دن کے اندر چاہوں تو اس اجارے کو نافذ کر دوں اور چاہوں تو ختم کر دوں، تو یہ جائز ہے۔ وَتَنْفَسِخُ، اور فسخ ہو جاتا ہے، الْإِجَارَةُ، اجارہ، بِالْأَعْذَارِ، عذروں کی وجہ سے، كَمَنِ اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا، جیسا کہ کرایہ پر لیا دکان کو، فی السوق، بازار میں، لِيَتَّجِرَ فِيهِ، تاکہ اس میں تجارت کرے، فَذَهَبَ مَالُهُ، پس چلا گیا اس کا مال، وَكَمَنْ آجَرَ، اور جیسے اجرت پر دی، کسی نے اجرت پر دیا، دارن، گھر کو، او دکانن، یا دکان، ثم افلس، پھر وہ مفلس ہو گیا، فلزمتہ دیون، تو لازم ہو گئے اس کو قرضے، لا يقدر علی قضائها، نہیں قادر ان کی ادائیگی پر، الا من ثمن ما آجر،
مگر اس چیز کے ثمن سے جو اس نے اجرت پر دی۔ فسخ القاضی العقد، تو فسخ کرے قاضی عقد کو، وباعہا فی الدین، اور اس کو بیچے دین میں۔ اجارہ اعذار کی وجہ سے فسخ ہو سکتا ہے۔ اس کی دو مثالیں بیان کی۔ نمبر 1، بازار میں دکان کرایہ پر لی تاکہ تجارت کرے، پھر اس کا اپنا مال ضائع ہو گیا، تو یہ ایک عذر ہے۔ نمبر 2، گھر یا دکان اجرت پر دی، پھر مفلس ہو گیا اور اس پر قرضے چڑھ گئے اور اتنے ہیں کہ ان قرضوں کی، ان دیون کی ادائیگی کی اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے اپنے گھر یا اپنی اس دکان کو بیچنے کے، تو یہ ایک عذر ہے۔ قاضی عقد کو فسخ کر دے گا اور اس کا یہ گھر، اس کی یہ دکان بیچ کر اس کا دین ادا کرے گا۔ تو اجارہ اعذار کی وجہ سے فسخ ہو سکتا ہے۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر 1، دکان کرایہ پر لی تاکہ تجارت کرے، پھر اس کا اپنا مال چلا گیا، تو یہ ایک عذر ہے۔ اور نمبر 2، دکان یا گھر کرایہ پر دیا، پھر وہ مفلس ہو گیا اور اس پر اتنے دین قرضے چڑھ گئے کہ ان کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی اسی دکان یا اپنے اس گھر کو بیچے، تو یہ ایک عذر ہے۔ قاضی اس کی دکان کو، اس کے گھر کو بیچے گا اور اس کا دین ادا کرے گا۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ، اور جس نے کرایہ پر لیا، دابةً جانور، لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا، تاکہ اس پر سفر کرے، ثُمَّ بَدَا مِنَ السَّفَرِ، پھر عذر پیش آ گیا سفر سے، فَهُوَ عُذْرٌ، تو یہ عذر ہے۔ پھر خیال آیا، خیال آیا من السفر، سفر سے یعنی سفر نہ کرنے کا، فَهُوَ عُذْرٌ، تو یہ عذر ہے۔ وَإِن بَدَا، اور اگر خیال آیا، للمکاری، کرایہ پر دینے والے کو، من السفر، سفر نہ کرنے سے، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ، تو یہ عذر نہیں ہے۔ جانور کرایہ پر لیا تاکہ اس پر سفر کرے، پھر اس کو خیال آیا کہ مجھے اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، تو اب یہ عذر ہے، اجارے کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کرایہ پر دینے والے کو یہ خیال آیا کہ اسے سفر نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، وہ اجارے کو فسخ نہیں کر سکتا۔ جانور اجرت پر لیا تاکہ سفر کرے، پھر اس کو خیال آیا کہ مجھے اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ عذر ہے، اجارے کو وہ فسخ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جانور کے مالک کو یہ خیال آیا کہ اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، وہ اجارے کو فسخ نہیں کر سکتا۔